اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آج آپ کو دو قصے بتا رہے ہیں، دو واقعات بتا رہے ہیں جو کہ مسجد نبوی میں آج بھی 1400 سال پہلے کی یاد دلاتے ہیں۔ ابھی جہاں میں کھڑا ہوں، یہ میرے پیچھے یہ دیکھیے، یہ باب السلام ہے، یہاں سے انٹری ہوتی ہے۔ یہ دروازہ اس وقت بھی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے۔ تو آئیے دروازے سے اندر جاتے ہیں اور آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ایمان میں بھی۔ آئیے میرے ساتھ۔ ناظرین، جب آپ مسجد نبوی میں آپ جب داخل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت سی نشانی ہے، اور یہ نشانی ایک واقعے کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ نے شاید پہلے سنا ہے یا نہیں، چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں۔ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ادھر، جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کے دائیں طرف، اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے آپ کو بائیں طرف یہ ایک کونا دکھائی دے رہا ہے، یہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ اس کمرے میں اگر آپ ناظرین غور کریں اوپر کی طرف تو آپ کو ایک خالی جگہ نظر آئے گی جو کہ کالے رنگ کی شو ہو رہی ہے، ایک خانہ سا۔ ایسے لگتا ہے کہ کیا یہ مسٹیک ہے کوئی کنسٹرکشن میں؟ جی نہیں، اس کی ایک بڑی پیاری کہانی ہے ناظرین۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کہانی ہے کیا۔ ہوا یہ تھا کہ یہ جگہ حضرت ابن عباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عطا کی تھی، خود نشان لگا کے زمین پہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہاں پر گھر تھا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی کو جب بڑھانا چاہا، تھوڑا سا بڑھایا، اس پہ جو پہلی ایکسپینشن ہوئی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پر اس کونے پہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، جس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ جب باب السلام سے جو آپ دیکھ رہے ہیں دروازہ، یہ باب السلام سے جب لوگ آتے تھے، جب بارش ہو رہی ہوتی تھی تو پرنالے سے جو پانی گرتا تھا اس کے چھینٹے نمازیوں کے کپڑوں پہ پڑتے تھے تو پریشانی ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے وہ خود پرنالہ جو ہے وہ توڑ دیا کہ اس پرنالے سے نقصان ہو رہا ہے۔ جب حضرت ابن عباس اپنے گھر واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا یہ میرا پرنالہ کس نے توڑا ہے، تو پتہ چلا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ پرنالہ توڑا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کیا کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، عدالت میں کیس کر دیا اور امیر المومنین کو بلایا گیا۔ جب امیر المومنین بولنے لگے تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ آپ چپ رہیں، آپ امیر المومنین ہیں، بے شک آپ چپ رہیں، پہلے مدعی بولے گا جس کا کیس ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے بتایا کہ یہاں پر یہ جو پرنالہ لگا ہوا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے میں نے لگایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اس پرنالے پہ اور مجھے اپنے کندھوں پہ چڑھایا تھا اور یہ پرنالہ لگا تھا، ایسے ہم نے لگایا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب نے یہ واقعہ سنا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے لگوایا ہوا تھا یہ والا، تو آپ تو رونے لگ پڑے، زار و قطار کانپنے لگ پڑے، اور صرف یہ التجا کی حضرت ابن عباس سے کہ یہ پرنالہ ابھی لگاؤ، اور حضرت ابن عباس نے کہا کہ نہیں، چلے میں لگوا لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ ابھی لگاؤ، میں ویسے ہی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں گا جیسے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھتیجے یہاں کھڑے ہوئے تھے اور آپ ان کے کندھوں پہ چڑھے تھے، اب میرے کندھوں پہ آپ چڑھ کے یہ پرنالہ ویسے ہی لگاؤ۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ نہیں، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو میں اسے کیا کروں۔ تو کیا ہوا کہ حضرت عمر کے بہت زیادہ ضد کرنے پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے، اور حضرت عمر نے ویسے ہی کھڑے ہوئے۔ کیسے؟ یہ میں پرنالے کے نیچے، جیسے یہ دیکھیے پرنالہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ ایسے کھڑے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت عباس ان کے کندھوں پہ چڑھ کے انہوں نے پھر یہ پرنالہ لگایا
تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو چین آیا کہ ایسے ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک کام رسول اللہ نے کروایا ہو اور وہ مجھ سے خطا ہوگی۔ انہوں نے معافی مانگی، اللہ سے بھی معافی مانگی۔ اور آئیے یہ قصے کے بعد اب آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں جو بڑی خاص ہے۔ ایک باپ کا اپنی بیٹی سے ایسا وعدہ جو اس تاریخ کا سب سے لمبا وعدہ ہے۔ آئیے جی آپ کو لے کے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، جب آپ روزہ مبارک کی حاضری کے لیے جب آپ آگے آتے ہیں، جہاں سے روزہ مبارک کی یہ سنہری جالیاں شروع ہوتی ہیں، جو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سنہری جالیاں ہیں، یہاں سے تو یہاں پر آپ کو ہم کچھ اور چیز بھی دکھائیں گے۔ جب آپ جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ جالیوں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی بیک سائڈ پر دیکھیں تو آپ کو ایک کھڑکی کھلی نظر آتی ہے۔ ایک کھڑکی، یہ کھڑکی کیوں کھلی ہوئی ہے؟ اس کی سٹوری کیا ہے؟ آئیے آپ کو یہ روح پرور اور ایمان افروز قصہ سناتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا پڑے گا۔ جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک تھا۔ یہ باقی حجرات سے ہٹ کے تھا۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ کونے پہ یہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، ان کے لیفٹ میں حضرت فاطمہ الزہرا، ان کے پیچھے حضرت سودا، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ، اس کے پیچھے حضرت زینب بنت جہش کا جو حجرات مبارک تھے۔ تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو حجرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا، یہ جس جگہ پر تھا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی کی جو ہے وہ توسیع کرنی چاہی تو یہ جگہ بیچ میں آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ بیچ میں جگہ آ رہی ہے مسجد نبی کی، تو آپ اس کو خالی کر دیں کیونکہ ہمیں یہ مسجد کے اندر حصہ ڈالنا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہاں اس جگہ پر اس حجرہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تھی، وہ یہاں آ کے آرام کرتے تھے، یہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، مجھے اس جگہ سے بہت محبت ہے، میں یہ جگہ نہیں خالی کر سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب واپس چلے جاتے، کئی بار آئے واپس چلے گئے، حتیٰ کہ کئی صحابہ اکرام نے مزید بھی کوشش کی لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نہ مانی۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ یہ اب مسجد بڑی ہو رہی ہے، کیونکہ فتوحات کے بعد بہت زیادہ مسلمان آتے تھے اور مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی۔ تو حضرت حفصہ نے ایک وعدہ لیا اپنے والد محترم سے، جو کہ اس وقت امیر المومنین تھے حضرت عمر بن خطاب سے، کہ مجھے یہ سامنے والا جو ہے یہاں پر حجرہ بنا کے دیا جائے اور اس حجرہ میں سے مجھے ایک کھڑکی جو ہے وہ کھول کے دی جائے جو ہمیشہ کھلی رہے، تاکہ میں اس کھڑکی سے سامنے یہ دیکھیے نا کہ یہاں پر آپ کو سنہری جالیاں نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے، وہاں سے حضرت حفصہ ہر وقت اپنی کھڑکی سے روضہ مبارک کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھتی رہتی تھیں اور ان کو اپنے ساتھ ہی محسوس کرتی تھی۔ یہ ان کی والہانہ محبت تھی اور اس محبت کا ثبوت یہ دیکھیے کہ ایسا ہے کہ آج 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا اور یہ کھڑکی آج بھی ویسے ہی کھلی ہوئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہاں پر یہ ایک بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے اور آج بھی یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ ناظرین اس سین میں دیکھیے، یہ ماشاءاللہ کھڑکی اس وقت کی بنی ہوئی آج تک کھلی ہوئی ہے اور سامنے ہی روضہ مبارک کی جالیاں ہیں۔ تو یہ ایک باپ کا ایک بیٹی کے ساتھ اتنا لمبا وعدہ جو آج تک ماشاءاللہ چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بابرکت مقام پر لے کر آئے اور ہمیں ان روح پرور مقامات میں جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی کرنے کی اور ان زیارات سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔